لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من النبيين رحمة للعالمين محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على إمام مشارق والمغارب مولانا ومولا الكونين أبي الحسن. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. صلوات پڑھ دے بر محمد محمد علیہ الصلوۃ والسلام. الحمد خدا وحدہ لا شریک، معرفت امام العارفین، امام الصادقین، امام الخاشعین، امام الموحدین، ابن الحسن، حجت خدا، جو اللہ کی غیبت کو منوا رہا ہے، پردہ غیبت سے، جس نے اپنی غیبت کے ذریعے سے اللہ کے غائب ہونے کی جو سند دی ہے، وہ مظہر خدا جو ذات مطلق غائب ہے، اس کے مظہر کو حجت ابن الحسن قائم آل محمد کہتے ہیں. آج کی پہلی مجلس ہے، پہلی مجلس میرے برادران پردیس میں یقیناً بغرض ملازمت، بغرض طلب معاش دور ضرور ہے، لیکن آج کی مجلس کا انعقاد بتا رہا ہے کہ یہ اس قدر آل محمد کے قریب ہیں کہ جن کے قلوب، جن کے نفوس آل محمد کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں مصروف ہوں، وہ کسی منزل میں اپنے امام سے دور نہیں ہوتے. اور آل محمد کا فرمان ہے، سناتا چلوں. مولا علی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ محمد امام نے فرمایا کہ چاہے وہ مشرق ہو کہ مغرب ہو، مومن ہو کہ مومن نہ ہو، ہر آن ہماری نظر ان پر رہتی ہے، وہ کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. یقیناً پردہ غیبت سے دیکھنے والی وہ ذات ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے کہ جس کے شیعہ اس وقت مصروف ہے اس کے ذکر میں. اور ایک بات بتاتا چلوں کہ امام کا ذکر غیر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اور معصوم کی سند موجود ہے. ائمہ فرماتے ہیں ذکرنا ذکر اللہ ہی، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. جس کا ذکر اللہ کا ذکر ہو جائے اسے امام برحق کہتے ہیں. جیسے کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، یہ عشر مجالس کا عنوان معرفت امام زمانہ ہے، اور یہ بھی آپ بخوبی عرفاء عارفین جانتے ہیں کہ معرفت امام زمانہ کسی دور میں مستحب نہیں تھی، ہر دور میں معرفت امام زمانہ واجب
واجب تھی، ہے اور رہے گی۔ آئے حضور، جس کی معرفت اللہ کی معرفت ہو اور اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت محال ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی معرفت ہو جائے، اور اللہ کی معرفت جب تک نہ ہو عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور سند موجود ہے، مقصد ایک ہے لیکن تینوں ذریعے ایک دوسرے میں پنہاں ہے۔ اور امام سے پوچھا گیا، مولا عبادت کیا ہے؟ مال عبادت برائے مہربانی میوٹ کرے بھائی۔ فرمایا معرفت اطاعت ہے، اطاعت میں کھڑا نہ ہو عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ یعنی بندے کو عبادت لائق بنانا ہو، درود پر محمد و آل محمد پر۔ حضور اب جو آیت ترجمہ اور تفسیر مجھے سنانی ہے، آج کی مجلس میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں مومنین اسے سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اس مجلس میں اب تو کوئی واقف ہے، ہم سب اکٹھے ہو سکتے تھے، لیکن یقین جانیے ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ہو کہ یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ محسوس کر ایمان ہمارے قلب میں ہے، ہماری عبادتوں میں ہے، ہمارے سجدوں کے ساتھ ہے، ہمارے رکوع کے ساتھ ہے، ہمارے قنوت کے ساتھ ہے، ہمارے قعود کے ساتھ ہے، اور امام سے نیت چھپی نہیں ہوتی، قلب کے بھید امام سے چھپے نہیں ہوتے، بلکہ مقلب الاحوال ہوتا ہے امام، قلوب کے حالات کو جانتا ہے امام۔ اب میں آپ کو وہ بات سنانے چلا حضور، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے اصرار کیا کہ معرفت امام زمانہ اس قدر اہم ترین، واجب ترین، لازم ترین اور سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر بندے نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس نے خود کو ہلاکت سے نہیں بچایا، اس نے خود کو کفر کے موت سے نہیں بچایا۔ اگر معرفت امام زمانہ ہو تو بندے نے اپنے آپ کو کفر سے بھی بچا لیا، شرک کی موت سے بھی بچا لیا، ہلاکت سے بچا لیا۔ یعنی امام کی معرفت دلاتی ہے، امام کی معرفت فلاح و بہبود کا راستہ بتاتی ہے۔ معرفت امام، جب معصوم سے پوچھا گیا مولا تیری معرفت کیا ہے، فرمایا معرفتی و معرفت اللہ، ہاں میری معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے چلا اور معصوم کا فرمان سنانے چلا۔ میری مجالس زیادہ تر بکثرت احادیث معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے، اور صرف کثرت سے میں حدیثیں سناتا ہوں اور آیتیں سناتا ہوں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور آپ حضرات کا مکمل توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ یقیناً آپ حضرات توجہات کے ساتھ سن رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ میرے ایک ایک الفاظ پر غور کیجئے گا کہ آئے قرآنی سے ولایت کو ثابت تو ہم شیعہ کرتے ہی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، ولایت کو کبھی بھی تصدیق کے لیے جدید کتابوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، کیونکہ ولایت قدیم ہے، کتابیں جدید ہے۔ ولایت اتنی قدیم ہے جتنا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اور اللہ کی ولایت اس کے خود کی کتاب کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ جس کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت، ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ کی ولایت پر، اور امام زمانہ کی معرفت اس قدر اس میں کس طرح سے شامل ہے وہ بتاتا چلوں۔ میرے مولا سرکار کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں،
پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا. پہلے مختصراً تمہیداً ولایت کے عنوان پر کچھ کہہ لوں. اگر ولایت نہیں تو معرفت امام کا دعویٰ غلط. اگر ولایت نہیں تو توحید خدا کا دعویٰ غلط. اگر ولایت نہیں تو دعویٰ غلط. اگر ولایت نہیں تو سجدوں کی قبولیت نہیں. اگر ولایت نہیں کلمہ توحید کی قبولیت نہیں. اگر ولایت نہیں تو توحید کا اکمال نہیں. اگر ولایت نہیں اوصاف ربانی کو بندے نے مانا ہی نہیں. اگر ولایت نہیں تو خدا کی غیبت پر ایمان بھی نہیں لایا. یعنی ولایت اس قدر اہمیت کی حامل ہے، واجب تر ہے کہ اللہ کی ولایت اتنی قدیم ہے جتنا کہ اس کی ذات بتاتا چلوں کہ اللہ کی ولایت کو کتابوں کے نزول کا محتاج بھی نہ بناؤ، بلکہ ولایت کے مطابق کتابوں کے نزول کو مانا جائے، کیونکہ اللہ نے اپنی ولایت کے مطابق کتابوں کے نزول کو جاری اور ساری رکھا. سورہ سے پڑھنے لگا هنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ کی ولایت حق ہے. یہ اعلان کر رہا ہے سورہ کہف میں وحدہ لا شریک کہ اللہ کی ولایت حق ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ تو آیت میں اللہ کی ولایت ہے، تیری کہاں ولایت ہے؟ فرمایا ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. یعنی جس کی ولایت اللہ کی ولایت ہو اس کی ولایت کا انکار اللہ کی جہد نبوت ومن جہد نبوت فقط اس نے میری نبوت کا انکار کیا، اور جس نے میری نبوت کا انکار کر دیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. یعنی علی کی ولاہ کی ربوبیت کا انکار ہے. عجل فرجہم. اب آئے حضور، میں نے آپ کو پھر وہی آیت کا بھیجا ہے جس کو میں نے تلاوت. اس آیت کے بر سے آپ حضرات کی جہاں جہاں ہے وہاں آپ حضرات کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. آئے میں آیت پڑھنے لگا رو کر دنیا پر گفتگو کر رہا ہوں. ہر ایک امام کا چاہنے والا سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، نماز و روزہ و حج و زکات کا پابند ہے، شبانہ روز دعا کر رہا ہے مولا جلد امام کرے اور مجھے وہاں بھیج دے جہاں میرا امام آنے والا ہے. یہی دعا ہوتی ہے صبح و شام. آئے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر یہ حسرت ہے کہ امام کی خدمت میں جا ملے، امام کے پاس چلا جائے. آئے یہ اہتمام خود سا اہتمام نہیں ہے، میں بتا دوں خود چلے جائیں. جب تک اللہ نہ چاہے امام تک بندہ نہیں جا سکتا. جب تک امام نہ چاہے امام، کیونکہ نہ چاہے آدھی کی درود پڑھے سے مل کے محمد والے محمد کی برگاہ میں. اور میں آپ کو یہ شام دو حدیث سے بتاتا ہوں. جناب یوسف پیغمبر جس وقت کے دربار میں اپنے بھائیوں سے انہوں نے ملاقات کی تو بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. اگر یوسف چاہتے تو ان کے بھائی پہچانتے تھے. جب پوچھا گیا کہ بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، اللہ کی حجت کو نہیں پہچانا، تو جواب ملا کتابوں سے اس لیے کہ اللہ کی حجت نے چاہا نہیں کہ ان کے خود کے سگے بھائی پہچانے. یعنی بات سمجھ میں آئی. جب مولا سے پوچھا گیا مولا کیا بات ہے کہ کوئی بندہ تجھ سے قریب کیوں نہیں ہے، ہدایت کیوں نہیں پہچان کر سکتا، تو امام نے فرمایا جب تک
امام خود نہ چاہے کہ اسے کوئی پہچانے، کسی کی جرت نہیں کہ امام کو پہچاننے کا بھی دعویٰ کر لے. امام چاہے تو کوئی پہچانے، امام چاہے تو کوئی معرفت حاصل کرے. یعنی جو منبع مرکز مبدأ معرفت اس ذات کو امام کہتے ہیں، اور امام ہادی برحق ہے. اور امام نے آیت پڑھی، فرمایا ان قرآن یہدی التی الی الامام، قرآن کا کام ہے امام کی طرف ہدایت کرنا، اور امام کی مرضی ہے جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے نہ دے. لاکھوں کا لشکر تھا سرزمین کربلا پر، اور سبوں کو حسین نے ہدایت نہیں دی. بس حسین کے بچوں نے التش کی صدا بلند کی، حر کو ہدایت ملنے لگی. جب حر حسین کے قدموں کے قریب آیا اور کہنے لگا مولا میں جب فوج یزید کو چھوڑ کر تیری طرف آ رہا تھا، مجھے عقب سے آواز آ رہی تھی یا حر بشر للخیر، اے حر تجھے خیر کی بشارت ہو. مولا یہ خیر کیا ہے؟ تو حسین نے فرمایا ان الخیر ولایتنا خیر، ہماری ولایت کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی حجت خدا چاہے تو ہدایت دے، حجت خدا چاہے تو کہ قلوب یقینا منتظر ہے. اور کیوں نہ ہو جس کے انتظار کو عبادت کا ہدیہ دے رہا ہوں. یاد رکھیے گا اللہ آپ کے نماز و روزہ و حج و زکات کو، آپ سجدوں کو قبول فرمائے، آپ کے رکوع کو قبول فرمائے، آپ کے قعود و قنوت کو، آپ کی رکعتوں کو. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بارے فرمائے تو پیغمبر فرماتے ہیں، اور اسے یاد رکھیے قلب پر لکھ لیجئے گا یا قلم سے اسے قلم کر دیجئے گا، اپنی کتاب میں لکھی بات کہ میں نے کیا پڑھا ہے اس مجلس میں. بہت ساری امام کو فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں سننے سے یقیناً بندہ اتنا یاد نہیں رکھ سکتا جتنا لکھ لینے سے یاد رکھ لیتا ہے. اب آئے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں. پیغمبر فرماتے امتی، یعنی انتظار قائم وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کا تقابل کوئی عبادت نہیں کر سکتی. تسبیح ہے عبادت کا اطلاق، تقدیس ہے عبادت کا اطلاق، اس پر سجدوں پر عبادت کا اطلاق، تحلیل پر عبادتوں کا سچ کو سنانے کی. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فاستبقوا الخيرات کو رو کے رکھتا ہوں اس کے ترجمے کے لیے. اب میں سنانے کو ایک مقام پر اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. یاتی بکم اللہ جميعا، اللہ تم سبوں کو ایک مقام پر جمع کر دے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ تو جب مولا صادق سے پوچھا گیا حضرت امام جعفر والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، امام صادق نے فرمایا کہ فاستبقوا
الخیرکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم کسی خطے زمین پر کیوں نہ ہو، اللہ تم سبوں کو ایک مقام پر جمع کرے گا۔ کیا اور کب جمع کرے گا؟ امام نے فرمایا کعبہ کی وہ دیوار کے قریب سرزمین کعبہ اللہ کے گھر پر ظہور کرے گا۔ اللہ بھی ہو کسی خطے زمین پر رہو، اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے تم کو امام تک پہنچانا۔ اب بات واضح ہو رہی ہے، حضور میں حدیث معصوم کو روک کم ہے امام تک پہنچانا، اور امام کا کام ہے اللہ تک پہنچانا۔ بات سمجھ میں آئے؟ لیکن اللہ تک نہیں پہنچا، جب امام کے پاس پہنچا کا کام میں امام تک پہنچانا، اور امام کا کام ہے اللہ تک پہنچنا۔ یعنی لوگ اکثر و بیشتر اچھے ایسی کیسی، فلاں کی معرفت ایسی کیسی، یاد رکھو جس کی معرفت بلند ہے اس پر متعرض نہ ہو، اختیار کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ہمیں بھی معرفت مل جائے، اعتراض کا نشانہ نہ بنائیں۔ اور معرفت کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، اور کسی کے اکتساب سے بھی حاصل نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہے اسے معرفت دے دے۔ آئے میں مولا علی کی حدیث سنا رہا ہوں، امام اللہ نے جسے چاہا مجھ علی کا عارف بنا دیا، اور جسے نہ چاہا نہیں بنایا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جو علی کا عارف نہیں ہے تو اپنے مقدر کو کوسو کہ اللہ نے چاہا نہیں کہ پہچانا جائے، اور اللہ نے جسے چاہا کہ علی میں بھی علی رکھا، روزے کی اولاد میں علی رکھا، ہر امور میں علی رکھا، دنیا میں آیا علی کے ذریعے سے، اور دنیا سے بھی جائے گا علی کے دیدار کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ میں آپ کو حدیث سنا ہوں جو میں نے آغاز کیا تھا، اور یہ حدیث قلب پر لکھ لیجئے گا۔ آیت پڑھی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ تم جہاں کہیں رہو اللہ تمہیں ایک مقام پر اکٹھا کر دے گا۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا کون سا مقام ہے، کون جائے گا، کس کے پاس جائے گا، امام فرماتے اس سے مراد ہمارے شیعہ ہیں جو اپنے مولا امام کے منتظر ہیں جب ان کا امام ظہور کرے گا۔ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا کام ہے، اینما تکونو، جہاں کہیں تم رہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ ایک مقام پر اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، بے حضور قائم آل محمد، اپنے امام کے پاس وہ بندوں کو اللہ پہنچائے گا۔ کیسے جائیں گے؟ اب سنیے گا، فاستبقوا الخیرات، مولا کسے بھیجے گا؟ مولا کسے بھیجے گا؟ ان کے امام کے پاس۔ فاستبقوا الخیرات، اب جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کا مطلب سنا رہا ہوں، جو معصومین علیہ السلام کی اندیت میں فاستبقوا الخیرات کا کیا معنی ہے؟ انسان عربی سیکھ کر اپنے عربی دان ہونے کی بنیاد پر ترجمے تو کر لیتا ہے، لیکن مقصد قرآن کو نہیں پا سکتا۔ اور مقصد قرآن کو وہی پا سکتا ہے جس نے قرآن کو قرآن سے لیا ہو، آیتوں کو آیتوں سے لیا ہو، اور سامت کو ناطق سے لیا ہو۔ کیا کہنے؟ جس کے گھر میں قرآن اترتا ہو، کے سینوں میں قرآن نازل ہوتا ہو، اور جن کی زبانوں پہ قرآن بولا جاتا ہو، اور جن کا اٹھنا قرآن، جن کا بیٹھنا قرآن، اور جن کا چلنا قرآن، اور جن کا دکھنا قرآن، اور جو بولے تو قرآن بولے، اور کیسے بولے؟ قرآن آنے سے پہلے جو قرآن بولے ہوں، قرآن آنے سے پہلے جو قرآن بولے سے قرآن لیا جائے۔ اس لیے معصوم کی سند موجود ہے، امام فرماتے ہیں من فسر آیات من کتاب اللہ، من فسر آیات من کتاب اللہ بالرائے فقد کفر، جس نے اپنی رائے سے ایک آیت کی تفسیر
دی اس نے کفر کیا. یعنی مقصد بتایا گیا, آیتوں کو آیت سے لو, سامد کو ناطق سے لو تو قرآن کے مقصد کو بندہ پا جائے گا. اب ہم نے اپنے مولا سے پوچھا, مولا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا کا مقصد کیا ہے, یہ مراد کیا ہے؟ کہ امام نے فرمایا اللہ ان بندوں کو اپنے امام کے پاس اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا, بلائے گا, لے کر جائے گا, وہاں تک پہنچائے گا, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. شرط کیا ہے مولا؟ تو امام نے فرمایا فاستبقوا الخیرات, فرمایا فاستبقوا الخیرات. مولا یہ فاستبقوا الخیرات کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں شرط یہ ہے جن کو تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے امام کے پاس بھیج دے, بلائیں, جمع کرے, ذمہ داری اٹھائے, مولا شرط کیا ہے؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات. مولا فاستبقوا الخیرات کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دادا علی کی ولایت ہے جو شرط ہے امام کے پاس جانے کی. کیا کہنے نعرے جو شرط ہے امام کے پاس جانے کی وہ ہمارے دادا علی کی ولایت ہے. فاستبقوا الخیرات یعنی ولایت شرط ہے, اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, تم اس کی ولایت پر جمے رہو. اللہ کا کام ہے تمہیں اپنے, مجھے معاف کرنا میرے بھائی, آپ حضرات جو ہے جب نعرے بھیج رہے ہیں مجھے سنائی نہیں دے گا, لیکن میں آپ نعرے بھی بھیجتے رہے ہیں تو میں پتا نہیں چلتا مجھے کہ آپ لوگ نعرے بھیج رہے ہیں یا نہیں, مجھے پتا نہیں. تو بس اتنا عرض کر دوں حضور, شرط ہے امام کے پاس پہنچنے کے لیے بھی ولایت علی. اور کوئی شبان, ایک بات بتاتا ہوں, آپ کی میری آپس کی بات ہے, تھوڑی دیر کتابوں کو تفاسیر کو رکھ دیں گے. سارے جہاں میں اپنے پرائے مخالفین دشمن سب امام کا نام جانتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے. یا علی یا علی یا علی یا علی, معرفت نہیں رکھتے. نام جان لینا مکمل معرفت نہیں ہوتی. اچھا پھر ایک نیا روز چلا ہے ہمارے درمیان میں کہ بھائی نہیں ایک کام کیجئے گا, سیدھے 2 منٹ کے مصاحب پڑھ دیں بس بات ختم ہو جائے. ہاں جب مصاحب کی مجلس ہوتی ہے تو برابر ویسا ہی کیا جاتا ہے کیونکہ آل محمد ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر تخفیف کر دی جاتی ہے مجالسوں میں, بھائی اتنا مختصر ہو کیا رہا میں بتا دوں, گویا آپ خود ایک الگ انداز میں امام کی معرفت کو روک رہے ہیں بندوں تک پہنچنے سے. اس کی وجہ میں اور ایک بتا دیتا ہوں. جب مولا سے پوچھا گیا مولا امام پہچانا کیسے جاتا ہے, امام پہچانا کیسے جاتا ہے؟ اصول کافی یاد رکھے, اصول کافی موجود ہے. امام فرماتے ہیں انما ومن یرید, جو چاہتا ہے امام کی معرفت حاصل کرے تو امام نے فرمایا ان الامام, جو امام ہوتا ہے اس کی معرفت کیا ہے؟ جو امام فرماتے یعرف الامام بالوصیت والفضیلت, امام کی معرفت حاصل ہوتی یعنی فضیلت امام کی جتنی بیان ہوتی جائے گی امام کی معرفت ہوتی جائے گی, امام کو بندے پہچان سکیں گے. ورنہ پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا دشمنوں میں, اور خدا نہ خواستہ امام کو مان کر بھی جو ہے امام کو نہیں ماننے والی بات ہو جائے گی. اگر امام کی معرفت کے لیے فضیلتوں کو نشر کرنا واجب ہے کیونکہ امام کی معرفت واجب ہے. تمرے میں ولایت کے متعلق آپ حضرات کو میں نے ایک بڑے پیغام تک لے آیا ہوں. اس میں سمجھتا ہوں کہ میری تھوڑی بہت آپ کتنا مجھے کامیاب کرنا چاہتے ہیں آپ کی کامیابی کے ساتھ, کیونکہ مومن بھائی وہی ہے جو اپنی خود کی کامیابی اپنے بھائیوں کی کامیابی کے ساتھ مشروط کر دے تو میں سمجھوں گا کہ ہم سب کامیاب ہیں. انشاءاللہ ہم کامیاب. آج کی مجلس میں نے 2 آیتیں غالباً پڑھی ہے اور آگے کی مجالسوں میں آیتوں کی کثرت بڑھ جائے گی, اور آج کی بھی مجلس میں ہو سکتا ہے میں کچھ اور آیتیں سنا دوں. جو باتیں آل محمد میرے ذہن میں میرے قلب میں ڈالیں گے میں وہ سناتا رہوں گا. اور یہ بات میں آپ کو سنا دوں کہ فاستبقوا الخیرات, شرط ولایت ہے امام تک پہنچنے کی. اگر ولایت شرط نہیں ہے تو بندہ یہ قابل خود کو نہ سمجھے کہ وہ اپنے امام تک پہنچے گا.
یعنی اللہ کی نگاہ میں اللہ اسے ہی لے جائے گا، اسے ہی پہنچائے گا، اسے ہی بلوائے گا جو ولایت علی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اللہ وہ بندے کو اپنے منہ بھی نہیں لگاتا جو ولایت علی کا اقرار نہ کرے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں قابلیت اسی بندے کی ہے جو ولایت علی کا اقرار کرنے والا ہو۔ اب میں آپ کو مختصر صحیح لیکن جامع بات سنانے لگا۔ فاستبقوا الخیرات، مولا فرماتے شرط ہے ہماری دادا کی ولایت کی، اور دوسرا یاتی بکم اللہ جمیعا، آئیں گے کیسے، مولا لے جائے گا کیسے؟ تو عجیب و غریب بات ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو جسے اچھا نہیں لگتا وہ متارث ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سوال جو ہے اگر سمجھنے کے لیے حصول علم کے لیے کیا جائے تو ایسے سوال پر رحمت، اور متارث ہو کر فضیلت آل محمد کے خلاف اگر سوال کا عذاب نازل ہو۔ لیکن بات یہ ہے، سوال ہے، اس کا جواب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مولا نے نہیں دیا ہو یا ہم نے نہیں دیا ہو یا ہماری کتابوں نے نہیں دیا ہو، دیا ہے بہت جوابات۔ یہ اور بات ہے کہ منافق کے یہاں حکمت نہیں ہوتی، منافق کے یہاں اخلاق نہیں ہوتے، اور منافق کے یہاں علی نہیں ہوتا۔ اور کیا بتائیں حضور، میں ہم آپ کو کہ انشاءاللہ یہ بات قلب پر لکھ لیجئے گا کہ لوگ متارث ہو کے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے، وہ کیسے جائیں گے۔ عجیب بات ہے، وہ لانے والا کوئی بندہ نہیں ہے، لے جانے والا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ گارنٹی لے رہا ہے، ضمانت میں پہنچاؤں گا، میں پہنچاؤں گا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے عبد کو سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو معراج میں اپنے عبد کو لے گیا، معراج میں اپنے عبد کو لے گیا، معراج میں اپنے عبد کو لے گیا۔ بات تو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے سبحان کہ اللہ، اللہ واہ واہ واہ، لوگ معراج جی کے جی ماننے والوں سے ہیں، جو معراج کے ماننے والے ہیں، ولایت علی کی وہ وصیتوں کو یاد رکھنے والے ہیں، اور علی کی ولایت اتنی قابل ضرور بنائے گی، اللہ بلائے گا امام کے پاس اور اعلان کر دیا ارے فاستبقوا کیا الخیرات صاحب، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ واہ واہ جمیعا۔ واہ، تم کہیں بھی رہو، تم کسی خطے زمین پر رہو، اللہ تمہیں اپنے امام کے پاس بلائے گا۔ اور یاد رکھے سبحان اللہ۔ وہی تو ہے جس اپنے حبیب کو معراج میں لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبد، اپنے رب کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے بندے کو رب اس کا ساتھ لے گیا، رب اس کا ساتھ لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبد، اپنے بندے کو رب اس کا ساتھ لے گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی جب مصطفیٰ چلے ہیں تو ساتھ گئے، جہاں پہنچے وہاں پر بھی رب، جس کے جہاں جیسا پہنچے وہاں پر بھی رب۔ اور جب اللہ کے اپنے رب کے، میں خود رب ہوں، اپنے ساتھ اپنے عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا۔ پیغمبر جب معراج سے واپس آئے، جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں سے چلے تھے، کہاں سے چلے تھے، کس کے ساتھ چلے تھے، کہاں پہنچے، تو پیغمبر نے جواب دیا علی کی طرف سے، علی کے ساتھ تھا۔ اب سمجھ میں آئی بات واہ واہ کہ جب واہ، حسین کے چاہنے والے کربلا جاتے ہیں نا، یہ فقرہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ و باللہ من اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اللہ کا بندے کو نہیں چھوڑا جو علی کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے دعا کر کے میدان غدیر میں کہہ دیا تھا اللہم وَوَلِ مَنْ وَالَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَآدِ مَنْ عَادَهُ۔ یا اللہ تو اس کو چھوڑ دے جو علی، درود پڑھے سب مل کے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی اللهم صل علی على محمد وآل محمد محمد۔ وآل محمد
محمد وآل محمد ایسا ہے. اور میں آپ کو اختتامی ذکر پر اتنا کہہ دوں، میں بھی صیام میں رمضان المبارک کے ایام میں آپ بھی روزہ ہے، ہم سب بھی، لیکن پھر بھی اتنا کہہ دوں کہ ہم سب روزے کو روزہ بنانے کو آپ کے مولا جو مسائل پڑھائیں گے، میں آج مسائل پڑھوں گا. یقیناً آپ نے بہت سارے لوگ جو جنہوں نے رویت پائی ہے، ہلال دیکھا ہے. اس موضوع پر بات کروں گا، لیکن دو حدیث سننے والی ہے. اور آج تک میں آپ کو بتا دوں، حق امام کا مسئلہ ہے. بندے نے امام کے حق کی معرفت حاصل کی، اس نے احساسوں پر یقین مانیے گا. لعنت تو برابر کروں گا، میرا حق ہے، جنم سدھ ادھیکار ہے، کیونکہ حق امام کے مسئلے کی جنگ تھی، حق امام کا مسئلہ تھا. اور مراد ہے مذہب شیعہ امامیہ مذہب میں، امامیہ میں حق امام کی معرفت پر ہی آپ کی مرضی امامیہ مذہب کہیے گا یا روز کہیے گا، امامیہ عقائد کی بنیاد ہی امام کی معرفت پر ہے، ایمان کی معرفت ہے. اور آج تک سنتے آئے ہیں، من ماتا حب آل محمد فقط مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں گیا وہ شہادت کی موت پایا ہے. یقیناً حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ دور حاضر میں ایسے ویسوں کے لیے بھی بات ہو جائے. ہر ایک چاہتا بھی یہی ہے کہ بھائی اس کے مرحومین کے لیے کہا جائے کہ وہ آل محمد کی محبت پر گیا، پروردگار عالم ان کے. یقیناً حق ہے یہ بات کہ من ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدہ، وہ اپنے مقام پر شہادت کی موت پائے ہوئے ہیں، محمد کی محبت اقرار کیا. لیکن یہ حدیث تو سوچ رہا حق امام کی معرفت کے ساتھ شہادت موت ہے. اب سنا دو آپ کو حدیث مولا صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے، من ماتا علی فراش، لو اللہ چاہے وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ مر جائے، فہو علی معرفت رب ہی وہ معرفت حق رسول ہی وہ معرفت اہل بیت ہی فقط مات شہیدہ. بستر پر بھی مر جائے، رب کی معرفت اور محمد مصطفیٰ کے حق کی معرفت اور اہل بیت کے حق کی معرفت ہو، اگر مر جائے تو شہادت کی موت پا رہا ہے. یعنی حق امام کی معرفت میں موت جائے، اس راہ میں حق امام کی معرفت رکھتے ہوئے تو وہ شہادت کی موت پا رہا ہے. اور حضور یقیناً جس کی محبت، جس کی معرفت آپ کو شہادت کا یہ عظیم مرتبہ دلا رہی ہے، میں تو آپ حضرات کے ہمراہ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. عذر قرآن جن شہداء کو سلام آ رہا ہے، جنہوں نے ولایت علی کی حفاظت کی ہے. اقرار ولایت علی کرنا اور ہے، حفاظت ولایت علی کرنا اور ہے. کیوں نہ میں زیارت ناہیہ سے دو شامل کر دوں.
ذاکر نے بھی میں نے مرثیہ سنا کہ مدینے کی رودات سنائی جا رہی تھی مرثیے میں، علی اکبر کے کہیں پر مصائب کا تذکرہ، کہیں فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کا تذکرہ ہے۔ میں اتنا ضرور کہہ دوں حضور، انتظار قائم آل محمد، امام کا انتظار کیا ہوتا ہے؟ امام کا انتظار ہوتا ہے فاطمہ صغرا سے پوچھیں، سلام علیکم بما صبر سلام ان صابرین پر جس کو سلام آ رہا ہے عذر و احسان، وہ حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا پر ہمارا سلام، حسین کے علی اکبر پر بھی ہمارا سلام، اور وہ آسانی سے اپنے گھروں سے جا کر حسین کو سلام کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، قلب کی بات کہوں حضور، جب تم اپنے مولا حسین کو سلام کرتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حدیث معصوم امام فرماتے ہیں تمہارا مولا عرش پر بیٹھا ہوا تمہارا نام لے کر جواب سلام دیتا ہے، جواب دیتا ہے سلام کا، عرش پر بیٹھا ہوا، عرش پر بیٹھا ہوا حسین تمہیں جواب سلام دیتا ہے۔ بس آج سلام ہی پر مجلس پر اکتفا کر لیتے، جو بات ذہن میں آئی، یہ وہ خانبدہ ہے حضور جس پر بہت ہی مظالم ڈھائے گئے، جس پر بہت ہی ظلم کیا گیا، اور سلام کے متعلق تو میرے مولا سے جو سوال جناب سید کونین نے کیا تھا، دختر رسول نے کیا تھا، اور پوچھا تھا اے ابوالحسن، میں نے سنا ہے کہ اہل مدینہ نے آپ کو سلام کرنا ترک کر دیا ہے۔ اس پر امام علی مقام مولا علی نے جواب دیا تھا، اے دختر رسول، افسوس اس بات کا نہیں کہ لوگ مجھے سلام کرے یا نہ کرے، جب میں وہ سلام کرتا ہوں تو وہ جواب سلام نہیں دیتے۔ سمجھے حضور کس قدر زمانہ پورا شب ہو گیا تھا، اہل بیت کو بھی سلام کے لائق و قابل نہیں سمجھا گیا تھا، اور حدیث معصوم ہے جب کوئی سلام کرنا ترک کر دے تو سمجھنا کہ تمہاری جان امان میں نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کوئی جب تم سلام کرنا کرے تو یہ سمجھنا کہ تمہاری جان امان میں نہیں ہے۔ اب میرے مولا سجاد سے پوچھا گیا، مولا کرلا کے بعد کہاں آپ سلام کیا گیا؟ تو امام فرماتے ہائے افسوس، ہمارا وہ گھرانہ ہے جس نے کائنات کو سلام کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہائے ہمیں سلام کے لائق بھی نہ سمجھا گیا۔ کوئی کبھی کسی جانب سے پتھر پھینکتا اور کہتا دیکھو باغی کا گروہ جا رہا ہے، واہ محمد ناصرہ اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ۔ حضور سلام کے متعلق ایک سلام سنا دو، کل ہی کی بات ہے، میرے بھائی صادق کہہ رہے تھے کہ وہ باتیں کہی جائے کہ جو رخصتی اور وداعی کے متعلق ہو، یقیناً سب سے بڑے مصائب ہے وداعی کے سب سے بڑے مصائب ہے۔ اور جب وداعی ہو رہی تھی کیا کیا سلام کس نے کیے تھے؟ پہلے کہ مدینے کی وداعی کا سلام تو کہہ دوں، جناب فاطمہ صغرا، جناب ام سلمہ نے ودا کرتے ہوئے حسین کو سلام کیا تھا، سلام ہو اس پر جو مدینے سے جسے نکالا گیا، اور ادھر فاطمہ صغرا نے سلام کیا، سلام ہو میرے بابا پر جسے اس حال میں مدینے سے چلا گیا، روضہ مصطفیٰ سے دور گیا، اور جب جیسے ایک سلام ہے، آج اس سلام کا تذکرہ کر دوں کہ جہاں پر حبیب ابن مظاہر جیسے حبیب نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے اتار لیا، زمین کربلا میں پیدل قدم قدم پر پیدل چلتے ہیں، خیموں کے قریب پہنچے ہیں، اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا، اور جیسے ہی صدائے تکبیر بلند ہوئی تو جناب زینب عباس
یہ کیسی تکبیریں ہیں کہ نہیں گرا ہے حبیب ابن ظاہر آیا ہے جیسے ہی حبیب صاحب ضرب استادہ ہوئی در قیمہ پر آپ پہنچی اور آواز دی میرا سلام حبیب ابن ظاہر تک کہہ دینا بس یہ علی کی بیٹی کا سلام حبیب تک ہائے آل محمد پر کیا عالم آ گیا کہ ہم جیسے غلاموں پر سلام اللہ اکبر عزیزو دوسرا سلام ہے بڑا قیامت کا سلام حسین نے اپنی بہنوں کو قریب جمع کیا آواز دی بہنوں مجھ غریب بھائی کا سلام ہو تم پر کہا اے رباب اور رقیہ زینب اینا حسین کی جانب سے سلام ہو اب حسین واپس دوبارہ زندہ خیمے میں واپس نہ اس لیے بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہے مصائب مشتمل علی وداع الولدی اے ذاکر میرے بیٹے حسین کے وہ مصائب پڑھنا جو مشتمل ہے میرے بیٹے کی غربت بھری وداعی پر حسین ابن علی نے وداعی کے وقت کہا بہنوں سے بہنوں میرا سب سے کہنا پرانا لباس مجھے مہیا کرنا تھا کہ میں اسے زیب کر کے جاؤں بعد آ گیا پرانے لباس تار کر دیا حسین نے بہن متعجب ہو کر پوچھے چاک کرنا کیسا تو حسین سر کو جھکا کر کہتے ہیں بہنا یہ لباس اس لیے زیب تن کر رہا ہوں جب مجھے قتل کر دیا جائے گا میرا بدن زمین کربلا پر پڑا رہے گا ایک شخص آئے گا میرے لباس کو لوٹنے جائے گا تاکہ میرا لباس محفوظ رہے اس لیے میں اس لباس کو اپنے لباس پر ذہن کر رہا ہوں کروں مولا آپ کا لباس سلامت نہ ہو اس لیے سید سجاد فرماتے ہیں روزہ کھولے تو اپنے گلے کی خشکی اور حسین کی پیاس کو یاد رکھنا اتنا یقین ہے کہ آپ کے سامنے پانی اور افطار رہے گا لیکن کربلا کا حسین کے بچے حسین